حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں، بڑی توجہ سے سننا ہے چونکہ اردو میں اگر فلم لگی ہو تو سبھی غور سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بوڑھے بھی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنی قومی زبان میں تقریر کرنا شروع کر دیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی سبحان اللہ کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کنت وخیت، کپڑا سلائی کر رہی تھی، کپڑے کو سلائی لگا رہی تھی، کہتے ہیں چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، چراغ بجھ گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ کہتی ہیں میں پریشان ہو کے سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی، فجعلت اطلبها، میں سوئی کو تلاش کر رہی ہوں، سوئی کو ہاتھ بھی نہیں پڑ رہا اور روشنی بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہی۔ کہتی ہیں فَإِذْ دَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا کیا ہے کہ میرے محبوب اندر تشریف لے آتے ہیں، فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہتے ہیں حضور کے چہرہ انور سے وہ لاٹ اور چمک نکلی کہ میری گمی ہوئی سوئی مجھے مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہوں حضور کے چہرہ انور سے وہ نور نکلا کہ میری گمی ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، رات دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سوئی مجھے مل گئی، حضور کے چہرہ انور سے وہ لاٹ نکلی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ کتنی حسین چہرہ ہے، ایسا چہرہ تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جو قیامت کے دن بھی میرا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، جو قیامت کے دن بھی میرا دیدار نہ کر سکے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی حضور وہ کون سا بدبخت ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کا مکھڑا نہیں دیکھ سکتا، جو قیامت کے دن بھی آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس محمد عربی کا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا، قیامت کے دن وہ میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں محمد کے سب سے زیادہ نیڑے وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ زندہ آباد۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہم بس کیلو کال والے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کو سمجھنا یہ تو حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا، فرمایا ابو بکر تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، سفر و حضر میں جہاں میں جاتا ہوں تم میرے ساتھ رہتے ہو، غار میں میرے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج مزار کے اندر بھی صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ نہ سمجھ لینا میں نے محمد عربی کی حقیقت سمجھ لی، میری حقیقت تو نہیں سمجھ سکا، کیونکہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو جانتا ہے تو میرا اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بات سننے والی ہے، شیخ عبدالعزیز پرہاڑوی نے نبراس کے اندر لکھا، فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن رفاعی آپ نے 7 لاکھ عرش عبور کیے،
کیسے عبور کیے؟ لوگ سوال کرتے ہیں جو بندے کی روح ہوتی ہے نا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اگر ہماری روح پلید ہے اس پہ زنگ لگی ہوئی ہے اتنی پاور نہیں تو پھر ہم اللہ کے ولیوں کی روحوں پہ اعتراض نہ کریں۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میری روح نے پرواز کی حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، حتیٰ کہ میں اوپر چلا گیا اور میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر لیے۔ کہتے ہیں ندا آئی الا این ترید، اے ابو الحسن بتا کہاں جانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں محمد عربی نے معراج کی رات قدم رکھے تھے، جہاں حضور نے معراج کی رات قدم ٹکائے تھے، میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے ارجی لا وصول لکا الی العرش الذی عرج الیہ محمد، اے ابو الحسن رفاعی تو نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، اگر تو 7 کروڑ عرش بھی عبور کر لے اور جہاں محمد عربی کا قدم لگا ہے وہاں تو کیا تیرا خیال بھی نہیں پہنچ، جس محبوب کے قدموں تک خیال نہیں پہنچ سکتا بھرا سر کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزریں گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان نے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے